لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين احب اللہ من احب حسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آج ہم لیکچر 9 میں ہیں ہمارے ماہ رمضان لیکچر سیریز کی، اور آج ہم امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں جانیں گے. جس حدیث کو میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں پڑھا وہ ہمارے نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم says Hussein is from me and I am from Hussein. Allah loves the one who loves Hussein. ہم سب اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم سب کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی عزاداری کرتے ہیں. آئیے امام حسین علیہ السلام کی لائف کے کچھ بیسک ڈیٹیلز کے تھرو چلے جاتے ہیں. امام کا نام حسین تھا اور ان کے والد کا نام علی تھا، اسی لیے حسین ابن علی علیہ السلام. ان کی کنیت ابا عبداللہ ہے. ہم مجلسوں میں سنتے ہیں جناب ابا عبداللہ ابا عبداللہ ابا عبداللہ، تو ابا عبداللہ جو ان کی کنیت تھی. امام حسین علیہ السلام کے کئی سارے ٹائٹلز ہیں، جیسے سید الشہداء، یعنی جتنے شہید ہوئے ان سب کے سردار، سید الشہداء. سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار. امام حسن علیہ السلام کا بھی یہ ٹائٹل ہے اور امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی ٹائٹل ہے. غریب دشت نینوا، مظلوم کربلا اور کئی سارے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ٹائٹلز ہیں. امام علیہ السلام کے فادر امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. ان کی مدر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ان کی ولادت ہم سب جانتے ہیں کب ہے، 3 شعبان سن 4 ہجری، یعنی ہجرت کے 4 سال بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. امام علیہ السلام کی پلیس آف برتھ مدینہ منورہ. امام علیہ السلام کی شہادت ہم سب جانتے ہیں 10 محرم روز عاشور، 61 ایئرز آفٹر ہجرت. امام علیہ السلام کا کاز آف مارٹرڈم تلوار سے، تیر سے، بھالے سے. ہم مجلسوں میں سب سنتے ہیں کہ کس طرح امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا. امام علیہ السلام کے اساسینیٹر، ان کا قاتل کون تھا؟ یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ نے آرڈر کیا. عبید اللہ ابن زیاد نے آرمی بھیجا، اور شمر ابن ذلجوشن اور سنان ابن انس نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو کے سر کو تن سے جدا کیا، ان کے ہیڈ کو جو ہے کٹ کیا. امام علیہ السلام کی پلیس آف بریل ہم سب جانتے ہیں کربلا معلی میں ہے. امام علیہ السلام کے ہم سب 72 کمپینینز کے بارے میں سنتے ہیں. کچھ جو فیمس کمپینین جن کے نام ہیں وہ جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی، جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب حانی ابن عروہ مزہجی، جناب حر بن یزید الریاحی، باقی شہدائے کربلا اور کئی سارے جو تھے جو امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے لیکن کربلا
نہیں پہنچ پائے تھے کچھ نہ کچھ ریزن کی وجہ سے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز تھی جو ہم نے دیکھی۔ امام علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ایک بہت بڑا خوشی کا موقع تھا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا، امام حسین علیہ السلام کی رائٹ کان میں اذان دی، لیفٹ کان میں اقامت دی۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر جنت سے کتنے کتنے ہزار کروڑوں ملائکہ جو آئے تھے رسول اللہ کو وش کرنے، ان کو ہیپی وش کرنے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے ہم ایک انسیڈنٹ جو ہر بار سنتے ہیں، آئیے پھر سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ان چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے جنہوں نے شاید کبھی نہ سنا ہو۔ یہ سٹوری ہے ایک فرشتے کی، ایک ملک کی، جس کا نام تھا فطرس۔ فطرس جو تھا وہ ایک اینجل تھا، ایک فرشتہ تھا، ایک ملک تھا جس نے اللہ کی تھوڑی سی نافرمانی کر دی تھی، اللہ کے آرڈرز کو جو ہے اس نے نہیں مانا تھا، اسی لیے اللہ نے جو اس کو پنشمنٹ دی تھی۔ اور اینجلز کے جو پر ہوتے ہیں، جو ان کے ونگز ہوتے ہیں، اللہ نے جو ہے فطرس کے ونگز کو کاٹ کر اسے ایک آئسولیٹڈ، ایک چھوٹی سی الگ سے جگہ پر جو ہے آئیلینڈ میں جو ہے ڈال دیا تھا۔ آج کی زبان میں اگر سمپلی سمجھنا ہو تو اللہ نے جو ہے اس کو ایک آئیلینڈ پہ کوارنٹائن کر دیا تھا۔ اوکے، اب وہ اللہ سے رات دن جو ہے اللہ سے استغفار کر رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کو پنشمنٹ دی تھی، اور اسی لیے وہ جو ہے الگ سے جو ہے آئسولیشن میں تھا، الگ سے جو ہے کوارنٹین میں تھا اگر آج کی لینگویج میں کہا جائے تو، اور اللہ نے جو اس کو کسی سے آس پاس ملنے نہیں دیا۔ ایک بار فطرس جو ہے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ صبح سے جو ہے سارے ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف آئے جا رہے۔ اس نے جناب جبرائیل جو سردار ملائکہ ہے، چیف آف اینجلز، ان کو بلایا، جناب جبرائیل سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، سب کیوں، کون کدھر جا رہا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے گھر جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اسی لیے ہم سب ملائکہ جو ہے اللہ کے حکم پر رسول اللہ کو کنگریچولیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ فطرس نے بولا میں بھی آ سکتا ہوں کیا؟ جناب جبرائیل بولے بھائی اللہ نے تو کو الگ سے رکھا ہے، ہم پنشمنٹ دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بولے پوچھو نا، اللہ سے ریکویسٹ کرو نا کہ اگر میرے کو بھی لے کے جا سکتے ہو، میری پنشمنٹ تو ٹھیک ہے بٹ میرے کو لے کے تو جاؤ۔ ٹھیک ہے، جناب جبرائیل نے اللہ سے ریکویسٹ کی، اللہ نے پرمیشن دی، فطرس کو لے کر جو ہے جناب جبرائیل اس کو اٹھا کے لے کر آئے۔ ابھی اس کے پر تو تھے نہیں، رائٹ، اس کے ونگز تو تھے نہیں، اس کو اٹھا کر لے آئے۔ سارے اینجل، سارے ملائکہ رسول اللہ کو کنگریچولیٹ کر رہے، امام حسین علیہ السلام کو۔ امام حسین علیہ السلام کریڈل میں، گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہے، رسول اللہ کو کنگریچولیٹ کر رہے۔ تب جو ہے فطرس آیا اور اس نے جو ہے اپنی باڈی کو امام حسین علیہ السلام کی کریڈل سے ٹچ کیا، مس کیا، اور جیسے ہی اس نے امام حسین علیہ السلام کے کریڈل سے اپنے آپ کو مس کیا، اس کے پر واپس آ گئے، اس کے ونگز واپس آ گئے، اور وہ اڑتا ہوا کہتا گیا کہ میں جو ہے حسین کا آزاد کردہ ہوں، میں امام حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ آج تک ہم جو ہے اس سٹوری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئی تھی، آج تک جو ہے ہم اس میں بلیو کرتے اور ہم اس پہ ایکٹ بھی کرتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم کربلا جاتے، اللہ ہم سب کو زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام جلد سے جلد نصیب کرے، جب ہم کربلا جاتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کی زری سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام زری کے اندر ہے، قبر میں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو، فطرس کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زری سے ٹچ کرتے ہیں، تاکہ ہم کو بھی جو ہے شفا ملے، ہم کو بھی جو ہے ہمارے گناہوں کی معافی ملے، ہماری بھی دعائیں قبول ہو۔ اور جب ہم کربلا نہیں جا سکتے، جیسے کہ آج کے ان حالات میں ہم کربلا نہیں جا پا رہے، اللہ ان حالات کو جلد سے جلد ختم کرے تاکہ ہم جلد سے جلد کربلا معلی، نجف اشرف اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت پر جلد سے جلد جا سکے۔ جب ہم نہیں جا سکتے تو ہم اپنے گھروں میں، اپنے عزاخانوں میں، اپنے امام بارگاہوں اور مسجدوں میں جو امام حسین علیہ السلام کی زری رکھی ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں۔ جو باب الہوائے جبل فضل عباس کے علم ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں۔ جو ائمہ علیہ السلام کی باقی زری کی جو شبیہ بنی ہوتی ہے ہم اس سے اپنے آپ کو مس کرتے ہیں، اللہ سے ان کے توسل سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم
جو زری کو چومتے ہیں، جو زری کو ٹچ کرتے ہیں، یہ وہ فطرس کے انسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے کریڈل سے، امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مس کیا اور وہ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی پایا۔ اسی لیے ہمارا یقین ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے دعا کرنے کا۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن کی آیت ہے کہ جب تم آؤ خدا کے پاس تو ایک وسیلے کے ساتھ آؤ، ایک سورس کے تھرو آؤ، اور وہ سورس ہمارے لیے 14 معصومین علیہ السلام ہے، اور ہر معصوم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ایک شفاعت کا ذریعہ ہے۔ کمنگ بیک، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا جو چائلڈہڈ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ جنگ خندق دیکھی، صلح حدیبیہ دیکھی، جنگ خیبر ہوئی، یہ سب جو ہے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ہم سب سنتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام بچپن میں چھوٹے تھے تب کھیلتے ہوئے مسجد میں آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کی بیک پر بیٹھ جایا کرتے تھے جب رسول اللہ سجدے میں ہوتے تھے، اور اللہ نے حکم دیا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام خود اپنی مرضی سے نہ اٹھے تب تک رسول اللہ سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے سجدے کو طولانی کیجئے۔ یہ عظمت تھی امام حسین علیہ السلام کی۔ امام حسین علیہ السلام اگر گر جاتے تھے، چلتے بھاگتے ہوئے گر گئے یا ایسا، تو رسول اللہ اپنے خطبے کو چھوڑ دیتے تھے، لیکچر دے رہے تھے اگر رسول اللہ، لیکچر کو چھوڑ کر جاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر لاتے تھے، ان کو چپ کراتے تھے اور ان کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کو پیار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ کہتے تھے امام حسن اور امام حسین چاہے بیٹھے ہو چاہے کھڑے ہو، وہ جو ہے ہر حال میں جو ہے امام ہے، جس کے بارے میں نے امام حسن کے لیکچر میں ذکر کیا تھا کل، کہ کس طرح چاہے وہ امام حسن علیہ السلام کی پیس ٹریٹی ہو جائے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اور جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا، یا امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا میں شہادت ہے جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، چاہے وہ ہو، سب کچھ جو ہے کوئی بھی حالت میں ہو، جیسے سرکمسٹانسز ہو، وہ جو ہے امام تھے، امام ہے اور امام ہی رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے ایک ریمارکیبل جو ان کی لائف کا انسیڈنٹ ہے وہ ہے مباہلہ کا انسیڈنٹ، کہ جب اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جس سٹوری کو ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لائف میں کور کیا تھا، کہ جب کرسچنز آف نجران آئے تھے اور انہوں نے جب کہا کہ ہم جو آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئے، تم اپنی فیمیلز کو لے آؤ، ہم اپنی فیمیلز کو لے آئے، تم اپنے جیسوں کو لے آؤ اور ہم اپنے جیسوں کو لے آئے، اور مل کر جو ہے سب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تب جب بیٹوں میں لے جانے کی بات آئی میدان مباہلہ میں، تو امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے بیٹے بن کر جو ہے گئے تھے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے غدیر خم کے میدان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و خلافت و امامت کا اعلان کیا تھا، اور 18 ذی الحج کو اس اعلان کو دیکھنے کے بعد کچھ مہینے بعد ہی امام حسین علیہ السلام نے وٹنس کیا کہ کس طرح جو ہے پوری دنیا جو ہے ان کے اگینسٹ پلٹ گئی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے لوگوں نے امیر المؤمنین کے گلے میں رسی ڈالی، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلا، کس طرح امیر المؤمنین کے گلے میں جو ہے رسی کا فندہ ڈالا گیا، کس طرح امام علیہ السلام پر ظلم ہوا، اور کس طرح ان کی مدر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ظلم سہنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے انڈر جو ہے اپنی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ خلافت کا دورہ امام علی علیہ السلام کا 36 ہجری میں، جب امام حسین علیہ السلام آرمی میں امام علی علیہ السلام کی آرمی میں جو ہے کمانڈنگ پوزیشن پر تھے۔ جیسے امام حسن علیہ السلام کو ایک کمانڈنگ پوزیشن تھی، اسی طرح امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بھی ایک کمانڈنگ پوزیشن دی تھی۔ ایک انسیڈنٹ ہے جو جنگ نہروان کا ہے،
جو امام حسین علیہ السلام کی لائف کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے جو زیادہ ذکر نہیں ہوتا. جب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو امام علی علیہ السلام کی لائف میں میں نے جنگ نہروان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا, اس گروپ کے بارے میں جو معاویہ سے الگ ہو گیا, جس نے معاویہ اور امام علی علیہ السلام دونوں کو جھوٹا کہا, اور آخر میں جو ہے امام علی علیہ السلام سے جس نے جنگ کی اور جس کو امام علی علیہ السلام نے کمپلیٹلی ختم کر دیا تھا. اور میں نے بتایا تھا اس میں سے 9 لوگ بچے تھے. ان 9 لوگ میں جو تھا وہ ایک شمر ابن ذی الجوشن تھا. شمر ابن ذی الجوشن کو پکڑ کر لایا گیا, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور امام حسین علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے. شمر ابن ذی الجوشن نے امام حسین علیہ السلام سے کہا میرے ہاتھ بہت زیادہ ٹائٹ بند ہے, آپ جو ہے آپ کے فادر سے ریکویسٹ کرو کہ میرے ہاتھوں کو کھول دے. امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میرا قاتل ہے, امام چاہتے تو وہیں کے وہیں اسے قتل کر دیتے, لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے نالج کا رانگ فائدہ نہیں اٹھایا. امام حسین علیہ السلام نے جو ہے جس طرح امام علی علیہ السلام نے ابن ملجم کو مسجد کوفہ میں 19 ماہ رمضان کی شب کو اٹھائے تھے, اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے شمر ابن ذی الجوشن کے ہاتھوں کو کھول دیا. یہ کرم ہے امام حسین علیہ السلام کا, یہ امام حسین علیہ السلام کا نیچر ہے کہ چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو, امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کی پرابلمز کو دور کرتے ہیں. تو ہم تو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, ہم تو امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے والے ہیں. اگر ہم کوئی بھی ڈیفیکلٹی میں ہو, اگر ہم کوئی بھی پرابلم میں ہو, کربلا کی طرف رخ کرے, امام حسین علیہ السلام کو سلام کرو, امام حسین علیہ السلام کو دعا کرے کہ اللہ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے. اور ہماری سب سے بڑی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام پردہ غیب میں ہم امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے کہ اے میرے پروردگار امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ولی عصر حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. امام حسین علیہ السلام نے امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی شہادت بھی دیکھی مسجد کوفہ میں. جب عبد الرحمن ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کے سر پہ ضرب ماری, تب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے امیر المؤمنین کے پاس پہنچے اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہے امیر المؤمنین کا سر اپنے زانوں میں رکھا جب امام حسن علیہ السلام جو ہے نماز لیڈ کر رہے تھے. اس کے بعد امیر المؤمنین کی شہادت ہونے سے پہلے امیر المؤمنین نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کیجئے اور ان کی جو ہے اطاعت کیجئے, وہ آپ کے امام وقت ہیں. اور اس طرح امام حسین علیہ السلام جو ہے امام حسن علیہ السلام کی امامت کے انڈر جو ان کی زندگی شروع ہوئی. کئی لوگ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے پیس ٹریٹی سائن کی, تو کئی لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے, آپ جو ہے ریوولٹ کیجئے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام میرے بڑے بھائی اور میرے امام وقت ہیں اور ان کا حکم جو ہے مجھ پر واجب ہے. اور امام حسن علیہ السلام کو ان کی پوری زندگی میں امام حسین علیہ السلام نے فلی سپورٹ کیا. اور جب امام حسن علیہ السلام کو جعدہ بنت اشعث نے معاویہ کے کہنے پر زہر دیا, تو امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی وصیت کی اور لوگوں سے کہا کہ میرے بعد میرے امام حسین علیہ السلام ہیں. اور اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کو کھو دیا, اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا دور امامت شروع ہوا. انشاءاللہ کل پھر ہم ملاقات کریں گے شام 5 بجے امام حسین علیہ السلام کی باقی کی زندگی ڈسکس کرنے کے لیے, ان کی کربلا کے سرکمسٹانسز, ان کے جو ہے شہادت کے سرکمسٹانسز, زیارت عاشورہ کی ہماری زندگی میں امپورٹنس, یہ سب انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. کل پھر ملاقات کریں گے شام 5 بجے. اگر آپ کو امام حسین علیہ السلام کی لائف کے بارے میں اور زیادہ جاننا ہو تو بک نقوش عصمت ہے, اور آڈیو بک فارم میں بھی اوپر لنک میں یا نیچے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے. انشاءاللہ ضرور سنیں. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ فار جوائننگ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے. التماس دعا, خدا حافظ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.